جب اگلا سوال ہے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیوں غلط لکھی، اور اس کا حوالہ کیا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر غلط لکھی ہے تو جو 11ویں کھا رہے ہیں پکا پکا کے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری، جو 6 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ مطلب غیب جانتے تھے۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو؟ یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا، غنیت الطالبین، جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے، ان سے پہلے بھی ابن حجر اسقلانی نے اور احمد بریلوی صاحب نے، سب لوگوں نے لکھا ہے ان کی کتاب ہے۔ صرف ایک میرا خیال عبداللہ محدث دہلوی کا انکار ہے، باقی سب کا ثابت ہے، اور یہ چھاپ رہے ہیں، بریلوی چھاپ رہے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبند بھی چھاپ رہے ہیں۔ اس میں آپ عاشورہ والا چیپٹر نکالیں نا، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے۔ جو ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، چلے 12 کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گیا۔ میں نے تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 4 نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال، جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت۔ تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا، ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے۔ سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے ربیع الاول ہی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی؟ غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے، شکر ہے لکھا ہوا ہے، اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا۔ اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے بچے کو پتا ہے، ایڈی بڑی غلطی، 10 محرم لکھ دیا۔ چلو 10 ربیع الاول بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ 10 میں ٹکے کچھ اور بن گیا۔ اب مزے کی بات بتاؤں، بریلویوں نے جو قادری رضوی کتب خانہ نے نئی چھاپی ہے نا، اس میں سے یہ حصہ کاٹ دیا انہوں نے، لیکن پرانی غنیت الطالبین فرید بک سٹال کی جو چھپی ہوئی ہے نا سر، اس میں موجود ہے، ہم نے PDF بھی ڈال دیا ہوا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں 10 محرم کا لکھا ہے نبی علیہ السلام کی، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو ہے وہ 10 محرم ہے۔ تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گیا۔ زیادہ کلیئر کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ 6A اور 6B دیکھ لیں، ویسے تو اتنا ہی کافی کلیئر ہو گیا جی۔ اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورج کو زمین سے 160 گنا بڑا کس بک میں لکھا ہے؟ انہوں نے احیاء العلوم میں میرا 130 لکھا ہے، کیمیاء سعادت میں تو میں نے خود نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، JPG بھی ہم نے اگلے دن اپلوڈ کیا ہے، 160 گنا لکھا ہے کیمیاء سعادت میں انہوں نے، جو فارسی میں لکھی تھی، اردو ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو امام غزالی تو ان سے بھی پہلے ہیں، یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ خواہش تھی کہ امام غزالی میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا شاگرد ہوتا، یہ ان سے بھی پہلے ہیں، صوفیاء کے امام ہیں، اور واقعی صحیح والے صوفی، خدا اورینٹڈ، بابا اورینٹڈ صوفی نہیں تھے وہ، ان کی کتابوں میں خدا کی ہی اورینٹیشن ملتی ہے، اسی کے گرد سب کچھ۔ احیاء العلوم پڑھیں، مکاشفۃ القروب، منہاج العابدین اور کیمیاء سعادت، ساری کتابوں آپ کو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے 160 گنا بڑا ہے، اور ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں، ٹھیک ہے جی، نہ جو ہے وہ 1,60,000 گنا بڑا ہے، بلکہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم غیب نہیں تھا، ورنہ اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی وہ نہ کرتے۔ سر من لوڑ اور کتنا کریے تو انہوں منانے ہستے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبر عطا فرماتا ہے، اور وہ بندے ہوتے ہیں صرف انبیاء۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 179، آل عمران 179، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑے سخت الفاظ ہیں، اس کے بعد کوئی شرم کرے گا بیان کرتے ہوئے علم غیب کسی اور کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب بتا دے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ صرف رسولوں کو اللہ کہتا ہے کہ میری توہین ہے کہ میں ہر بندے کو غیب بتاؤں، صرف رسولوں کو بتاؤں گا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا بھی کام ہے کہ وہ نبی کی غیب کے اوپر ایمان لائیں، اور میرا اور آپ کا بھی، اور شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ صرف ایمان لے کے آئیں، غیب کا علم نہیں ان کے پاس ہو سکتا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے
اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ میری بے عزتی کرنا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں ہر شخص کو غیب کی خبر دیتا ہوں. ایک چیز ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد نبی علیہ السلام فرمایا خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات بتا دے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن خواب کے ذریعے بھی کیا بتائی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے 10 محرم حضور کی پیدائش کا دن لکھ لیا اور امام غزالی نے 160 والی یہ بات لکھ لی. اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تھا میں بھی شمس اور سورج کو پاس بلایا جناب ملتان گرمی اس لیے ہوتی ہے. سر ملتان گرمی اس لیے نہیں ہوتی. اے شاہ شمس تبریز اگر ایک کام جڑا نا سکردوش کر دے نا تو انشاءاللہ حالے تک سکردوش پھر بھی برف ہی ہوتی رہتی. ٹھیک ہے نا. وہ ایکویٹر کے جو بھی نزدیک ہوتا جائے گا تو وہ گرمی بڑھتی جائے گی سر. تو یہ بھی اشعار ہے ملتان میں جو ہے نا وہ گرمی اس لیے نہیں ہوتی ہے وہ نیچرلی ہوتی ہے گرمی ملتان میں. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں. باقی انشاءاللہ